वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज यौम आज़ादी स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपसे मुखातिब हूं और इस वक्त मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तारुफ़ करवाता चलूं, खुर्रम अली शफ़ीक साहब तारीख़ दान हैं, स्कॉलर हैं इकबाल के और 3 बार सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और इनकी किताब है हाउ जिन्ना लिबरेटेड इंडिया। इसके हवाले से हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करनी है इनसे। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू करूँ, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जो आपकी किताब है इसमें दावा ये किया गया है कि जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने गांधी के जो अदम ताउन की तहरीकों और बायकॉट की जो मुखालफत करते हुए अंग्रेज़ों के साथ ताउन करते हुए बर-ए-ज़गीर को आज़ाद किया। ये कैसे काम किया? अंग्रेज़ों के साथ ताउन करते हुए या अदम ताउन करते हुए, मेरे ख्याल में अदम ताउन करके जी आखिर में तो अदम ताउन ही किया था मुस्लिम लीग ने। तो ये उसी तरह किया जैसे जी मैंने किताब में लिखा है। लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन इसका बेसिकली देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ तारीख से दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी चीज़ें हज़फ कर दी गई हैं। जी वरना ये तो बिल्कुल एक सामने की चीज़ थी, उस वक्त सबको मालूम। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा सर, ये भी फरमाएगा कि आपने किताब में जो निशानदही की है कि जिन्ना ने इस हकीकत की वजाहत की कि तकसीम करो और हुकूमत करो, इस पॉलिसी को बर-ए-ज़गीर पर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी पर लागू यानी कि ये नहीं होती, तो जिन्ना किस बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचे थे? जी, इस बुनियाद पर कि यहाँ पर अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी यूनाइट एंड रूल। चूँकि यहाँ पर अलग अलग सूबे, अलग अलग रियासतें और अलग अलग कौमें थीं, जिनके दरमियान कभी कोई इस किस्म का अमल नहीं हुआ था जिनके ज़रिए वो मिलकर एक वफाक तरतीब देते। उनको खामखा एक आर्टिफिशियल अंदाज में जब ये अंग्रेज़ कह देते थे कि ये एक मुल्क है, एक कौम है, तो उनके दरमियान आपस में काफ़ी फूट पड़ जाती थी। चुनाचे हिंदुस्तान के एक मुल्क और एक कौम होने का तसव्वुर जी यहाँ पर फूट डालने की बुनियाद था। ठीक है। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि मर्द आ सकते हैं और मर्द जा सकते हैं, लेकिन लीग हमेशा ज़िंदा रहेगी, कोई आए जाए। ये वो वाली बात है जैसे कि आपने लिखा किताब में। ये ख्याल कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स का जज्बा आज भी हमारी दुनिया में काम कर रहा है, जैसा कि आपकी किताब में ये बताया गया, कि क्या आप हमारे सामीन के लिए इसकी वजाहत कर सकते हैं? पहली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1945-46 के इलेक्शन में पूरे बर सग़ीर से तकरीबन 90% के करीब आवाम का एतमाद हासिल किया था। जितने वोट मुसलमानों ने डाले थे उसमें से 75%, जितनी कुल सीटें थीं सूबाई और मरकज़ी असम्बली की मिलाकर मुसलमानों की, उनमें से 87%, 87। तो उससे ज़्यादा एतमाद तो आज तक कोई दूसरी जमात हासिल नहीं कर सकी है। जब कोई इसे सुपरसीड करेगी, यानी वो इस पूरे बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों का इससे ज़्यादा तादाद में कॉन्फिडेंस हासिल करेगी, तो फिर जाकर कोई हम कहेंगे कि अब उसकी तरफ चीज़ मुंतकिल हो रही है। वरना तो मुस्लिम लीग ही का असर चलेगा, और वो असर हमें इस सूरत में नज़र भी आता है कि मुस्लिम लीग ने इस इंतखाब के बाद दिल्ली रेजोल्यूशन जो मंजूर की थी, जिस पर पाकिस्तान की बुनियाद है, अप्रैल 1946 में, जी उसके बाद से इस पूरे खित्ते की डेवलपमेंट उसी के मुताबिक हो रही है। ताशकंद एग्रीमेंट, सार्क, ये सब कुछ, क्योंकि उस रेजोल्यूशन में था कि यहाँ 2 अलग मुल्क बनने चाहिए। तो इंडिया भी उसी रेजोल्यूशन के मुताबिक बना है, पाकिस्तान भी उसी के मुताबिक बना है। बाद में ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया, लेकिन वो वापस इंडिया में तो नहीं गया। जी तो वो जो मुस्लिम लीग की करारदाद है अप्रैल 1946 की, उसी के मुताबिक इस खित्ते की सियासत उसके बाद से, सियासत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो सरहदें हैं और जो
یہاں پر سوورینٹی کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، یہ بھی فرما دیجئے کہ ایک انڈو پاک مورخ کے طور پر آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کا فیوچر میں یہی دیکھتا ہوں کہ اگر ہم اس بنیاد پر آگے بڑھنا شروع کریں جو رکھتی گئی تھی تو فیوچر بہت برائٹ ہو سکتا ہے، ورنہ خاص طور پر اگلے 3 برس میں مجھے ایک مورخ کے طور پر کچھ اچھے حالات نظر نہیں آتے ہیں، جن کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بنیادی ہے۔ ہمیں یہ بات بھلا دی گئی ہے کہ پاکستان کی بنیاد خدا کے ساتھ ایک عہد پر تھی جو اپریل 1946 میں وہ والی قرارداد منظور کرتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں نے کیا تھا، اور قائد اعظم نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ بھی یہ عہد کریں۔ وہاں پر پہلے مسلم لیگ کے نمائندوں نے کیا، پھر پورے بر صغیر کے مسلمانوں سے اپیل کی گئی۔ اگر ہم وہ عہد پورا کریں گے تو سب اچھا ہو جائے گا، اور چونکہ ہم نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 برس میں قدرت شاید ہمیں یہ دکھائے کہ اس عہد کو پس پشت ڈال کر اب ہم جو بھی کام کریں گے اس کا نتیجہ ہماری توقع کے برعکس نکلے گا۔ بہت شکریہ، آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھے خرم علی شفیق صاحب، اقبال اسکالر، صدارتی ایوارڈ یافتہ، انہوں نے اپنا وقت دیا اور ان سے گفتگو ہوئی۔ اب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں عصمت اللہ چینا صاحب، ان کو ویلکم کریں گے اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ہمیں آج کیا سنانے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آج ہے جی یوم آزادی، جی بالکل بالکل، اور یوم آزادی کی مناسبت سے آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ انشاءاللہ ملی نغمہ ہی سناؤں گا آج کے دن کے حوالے سے۔ جی پلیز سنائیے سنائیے۔ سوہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد کا، دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر میت رے، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے، ہم دیکھے آزاد، سوہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، تیری پیاری سج دج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، تیری پیاری سج دج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے، ہم دیکھے آزاد، سوہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے ہی دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے،
ہم دیکھیں آزاد سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا پڑھا ہے نا ہوگا ایسا ہی انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آباد رکھے گا, اللہ تعالیٰ شاد رکھے گا. یہ ہماری دعا بھی ہے, ہمارا جذبہ بھی ہے, ہماری نیت بھی ہے, ہماری کوشش بھی ہے اور ہمارا سب کچھ پاکستان ہی ہے. بے شک. عصمت اللہ چینا صاحب بہت شکریہ. اور یہ انداز آپ کا یہ بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو اکثر اوقات حمد نعت اس طرح سے پیش کرتے ہیں, لیکن آج چونکہ ایک جذبہ بھی تھا, دن بھی تھا, وہ کہتے ہیں نا دن بھی ہے, موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے, بالکل ایسے تو یہ والا معاملہ تھا. چلیں آپ کو انڈیپینڈنس ڈے, یہ آزادی کا دن, آپ کو مبارک بھی ہو جی. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. خیر مبارک خیر مبارک. لیں جی, ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اس طرح سے ہی ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں. اور ابھی یہاں پہ ہمیں جوائن کر لیا ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے, ڈائریکٹر دارالسلام انٹرنیشنل. ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے جی, بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. الحمدللہ. اچھا سر فرمائیے گا کہ پاکستان جو ہے اس کی قدر ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, یہ اللہ کا احسان ہے, کیا ہم اس عظیم احسان خداوندی کی قدر کر سکے ہیں ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم نظامی صاحب, سب سے پہلے تو میں پیغام کی توسط سے یوم آزادی کا یہ جو پروگرام ہے, یوم آزادی کا جو دن ہے, اس کو پوری قوم کو, پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کروں گا. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے, اس کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اس ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو آزادی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر پچھلی گزشتہ صدی میں جو سب سے بڑے کام ہوئے میرے نزدیک, اس میں پاکستان کا قیام تھا. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے جس کے اوپر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں اتنا تھوڑا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اہداف جو پاکستان کے لیے ہمارے قائدین نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے رہنماؤں نے طے کیے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم اس احسان خداوندی کی قدر نہ کرتے ہوئے ہم اس سے انحراف کر گئے, پیچھے ہٹ گئے. لیکن پھر بھی میں حقیقت پوچھتے ہیں تو پاکستان ہمارا وطن ہے, ہماری آن ہے, ہماری شان ہے, ہمارا یعنی اس کے ساتھ بے پناہ وابستگیاں اور محبتیں ہیں. اور خاص طور پر میں یہ نظامی صاحب بات کہوں گا کہ ہم وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ہم سے پوچھیں کہ وطن کی قدر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہوں گا اور نہ ہی میں یہ بنانا چاہوں گا کہ جناب آپس میں کہ ہم اختلاف شروع کر دیں کہ ہم زیادہ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو پاکستان کے اندر جو رہنے والے ہیں اپنے اپنے انداز میں. لیکن مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ کیونکہ ہم دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, ہاں جی, تبادلہ خیال ہوتا ہے, تو پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے ملک جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ روشن اور مستقبل انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. سر اب چونکہ آپ دنیا بھر میں سفر بھی کرتے ہیں, میں اگر اپنی ذاتی بات بھی کروں تو اگر ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں, کسی اور ملک میں جاتے ہیں, تو ہماری اپنی ایک شناخت ہے, ہماری اپنی ایک قدر ہے پاکستانی کے طور پر. آپ اپنے احساسات بتائیے کہ جب آپ براڈ جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں یا دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں, تو پاکستانی کے طور پر خود کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نظامی صاحب آپ کو تعجب ہوگا کہ میں سعودی عرب میں ایک لمبے عرصے سے 40-42 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ابھی بھی میں نے یہ دیکھیے, یہ کیپ پہنی ہوئی ہے, یہ میں نے پہنی ہوئی ہے, یہ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے جی ہاں جی,
میں نے کبھی اپنے آپ کو خدا نخواستہ یہ محسوس نہیں کیا ہے احساس کمتری کے اندر کہ میں پاکستانی ہوں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ میں جب باہر نکلتا ہوں تو صاف ستھرا, ہاں جی, مجھے اپنے سبز پاسپورٹ کے اوپر, مجھے اپنے سبز جھنڈے کے اوپر فخر ہے, مان ہے. اور میں تو حقیقت پوچھتے ہیں نا, آئی پراؤڈ کہ میں پاکستانی ہوں. ماشاءاللہ. الحمد پراؤڈ, یعنی پاکستان, یعنی مجھے یہ کہنے میں کوئی آف کورس ہم مسلمان ہیں, یہ سب سے بڑی پہچان ہے اور یہ اس کے اوپر تو پراؤڈ ہی پراؤڈ ہے. لیکن بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا سر بتائیے, جیسا آپ نے بتایا کہ مور دین 40 ایئرز اٹس مین ٹو بی سعودی عربیہ اور مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں. جب آپ پاکستان آتے ہیں اور ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان آ کے جب آپ قیام کرتے ہیں, وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں, تب کیا محسوس کرتے ہیں آپ, ڈفرینس کیا لگتا ہے آپ کو؟ نظامی صاحب, ایک بات مجھے اعتراف ہے کہ سعودی عرب کی لائف بلا شبہ ایک لگژری لائف ہے, جہاں پر دنیا جہان کی سہولتیں میسر ہیں. جی. اور اس ملک کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں پر نیکی کرنا آسان ہے اور برائی کرنا مشکل ہے. جی. ٹھیک ہے, اس بات کو نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں نیکی کرنا بہت آسان ہے اور برائی کرنا مقارنہ تک دوسرے ممالک کے مشکل ہے. اچھا, پاکستان جب جاتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں, اپنے پیاروں سے ملاقات ہوتی ہے, اپنا وطن ہے, اپنا گاؤں جہاں ہمارا بچپن گزرا, ہاں جی, اپنا شہر, اپنا لباس, اپنا کلچر, اپنا راگ رنگ, گفتگو, ہاں جی, اپنی زبان, یہ وہ چیزیں ہیں جو یقیناً بہت ہی آدمی اس میں فیل کرتا ہے. اور میں تو اپنے آپ کو نا ایک جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کرام کہیں کہ مجاہد صاحب کیا بات کرتے ہیں, میں اپنے آپ کو ہرجائی کہا کرتا ہوں. اپنے آپ کو خود ہی ہرجائی کہا کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں, بالکل بالکل. اچھا, وہ یہ ہے کہ جب ہم سعودی عرب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہاں پر یہ بہت اچھا ماحول ہے, یہاں پہ رہنا چاہیے. جب میں پاکستان جاتا ہوں تو ہر چیز کو بھول کے کہتا ہوں نہیں یار پاکستان بہت اچھا ہے, یہاں سے نہیں جانا ہے یہاں کے. اور واقعہ اچھا, مجھے نا پہلے شروع میں ہرجائی کا معنی نہیں آتا تھا. ایک دن میں نے ہرجائی کا معنی تلاش کیا, اللہ مجھے اکبر, پتا لگا لفظ نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. اچھا سر, یہ تو محبت ہے نا کہ جب پاکستان آئے تو اپنے لوگ, اپنا کلچر, اپنی ہی ایک پہچان نظر آتی ہے ہمیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب یہاں پہ آئیں تو ہمیں اپنی ہی ایک فیل لگے, اپنا آپ لگے. اچھا, اب ایک چیز اور بھی ہے سر, ہم اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی کلچر کو, اپنے ہی سسٹم کو منفی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے بارے میں برائی اور نیگیٹو چیزیں ہم سامنے لے کر آتے ہیں. حتیٰ کہ وطن عزیز کے بارے میں تو ہمیں بڑی مثبت چیزیں دنیا کے سامنے پیش کرنی چاہیے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مجھے نا ایک فخر ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے جس ماحول میں رہتا ہوں, پہلی بات کہ اللہ کا شکر ہے میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں. جی. اس اعتبار سے ہماری مسجد جو ہے وہ الحمدللہ اس میں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہیں, پاکستانی, انڈین, بنگالی, ایجپشین, سوڈانی, سعودیز, اس کے علاوہ فلسطینی, یہ وہ نیشنلٹیز ہیں جو کامن ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ہمارے گھر میں سفیر پاکستان آ رہے تھے, تو ہمارے جو علاقے کا ایک بڑا آدمی ہے, میں نے اسے کہا کہ آج ہمارے گھر میں سفیر پاکستان آ رہے ہیں. تو مجھے بڑا مسکرا کے کہنے لگے عبد المالک تم تو خود سفیر ہو ہمارے پاس, ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, بدقسمتی سے ہمارا جو میڈیا ہے نا نظامی صاحب, اس کو تو سوائے برائیوں کے کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی. پاکستان کے بارے میں, پاکستان معاذ اللہ ڈوب رہا ہے, پاکستان خدا نخواستہ جو ہے جی وہ کرپٹ ہو رہا ہے, پاکستان یہ ہو رہا ہے, پاکستان وہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں, چیلنجز ہیں جی, لیکن یہ بھی ہم تو دیکھیں نا, ہمارے چاروں طرف سے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مخالفین ہیں, پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے میں ذاتی طور پر حقیقت پوچھتے ہیں نا, میں تو پاکستان کو یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے. ہماری جو آئندہ ہونے والی نسلیں ہیں انشاءاللہ انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ. جی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی سعودی عرب چلے جائے, بیرون ملک, میں کہتا ہوں پاکستان کی آبادی جو 24 کروڑ کی ہے, کیا 24 کروڑ پاکستانی جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے بیرون ملک چلے جائیں گے؟ نہیں, انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک کا دفاع کرنا ہے, اس کا کلچر, اس کا ماحول, اس کو ہم نے
अलबत्ता अपने मुस्बत रवैये से बेहतर बनाना है। बेशक सर, जैसे आपने कहा ना, बात तो वो सच है लेकिन बात है रुसवाई की, तो हमें खुद ही बचाना चाहिए अपने आप को और ये नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा सामने नहीं लाने चाहिए। अच्छा, आपने कहा ना, मैं कई दफा जी। निजामी साहब सोचता हूँ कि हमारे जो मीडिया वाले हैं, जी खास तौर पर जो हमारे एंकर, अब तो सच पूछते हैं ना तो ऐसा ऐसा हमने छोड़ दिया है उनकी गुफ्तगू सुनना। हाँ जी, वही यानी जो है ना गुफ्तगू बार बार रिपीट हो रही होती है, पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान को वो हो गया। मनफी पहलू अच्छा, ज्यादा जब सामने हम रखा जाता है। जी हाँ, जी। जब पाकिस्तान आके देखते हैं तो पता चलता है कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, ये भी चंद एक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक दफा फिर मैं जी। पैगाम की वसातत से अपने जितने भी नादरीन हैं उनको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करूंगा और इस बात को मैसेज जो है देना चाहूंगा, जी। खुदारा अपने इख्तलाफात को थोड़ा सा कम करें। ये जो ना जरा जरा सी बात, बड़े आदमी बने। मैं हमेशा अपने साथियों से कहता हूँ बड़े आदमी बने और बड़े आदमियों की कारनामों को देखें। उन्होंने छोटी छोटी बातों की लड़ाइयां नहीं की हैं। जी। अपने मुखालफिन कम से कम बनाएं और एक दूसरे की इज्जत करें और इज्जत करवाएं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसी खूबसूरत नोट के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे प्रोग्राम ख़त्म करना है, यहाँ से रुखसत लेनी है। इस सारे सफ़र में हमने जो पीछे किया है, जो पीछे रह गया है, जो करने वाला है, उस सब पे नज़र रखनी है। अपनी इस नस्ल नौ को, जो अब नस्ल है उसको, और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं खुद भी जाननी है, इनको भी बतानी है। और हमें मनफी पहलुओं को पीछे रखते हुए, नेगेटिव चीज़ों को पीछे रखते हुए, पॉजिटिव और मस्बत कामों और चीज़ों को अपनाना होगा। अपने मुल्क का तशख़्ख़ुस एक अच्छे और एक मस्बत तरीके से दुनिया भर में रखना होगा, दिखाना होगा, तामीरी काम करना होगा। जग हसाई नहीं करनी अपने मुल्क की। हमें अपने मुल्क में जो भी मामलात हैं अंदर ही डील करने हैं। जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी 2-3 जगह बात हुई कि मीडिया पे बहुत सी चीज़ें नशर की जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में अंदर ऐसा बुरा कोई समा होता नहीं है। लेकिन जब बाहर कोई किसी और मुल्क में बैठ के पाकिस्तान के हालात मीडिया पे देखता है तो शायद लगता है कि सारे हालात ही ख़राब हैं, यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे कोई चीज़ ठीक ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। एक नए अज़्म के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई सोच के साथ हमें इस नए आज़ादी के दिन की तरफ जो अगले साल आएगा बढ़ना है और अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। आपको अपना हिस्सा डालना है, मुझे अपना हिस्सा डालना है। हम सब मिल के जब कुछ करेंगे तो फिर कामयाबी यकीनन कदम चूमेगी। सुन लीजिए कि गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है ए वतन, तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है ए प्यारे पाकिस्तान, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है। तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। इसके साथ ही मैं इख्तिताम करूँगा नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम की जानिब से खुदाफिज करूँगा और जाते जाते कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद।